بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز تلامذہ السلام علیکم۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پیارے بچوں، کل ہم نے اردو جماعت دہم کے حصہ نثر کے سبق نمبر 4 اردو ادب میں عید الفطر کی پڑھائی کا آغاز کیا تھا۔ اردو ادب میں عید الفطر کے مصنف ہیں ڈاکٹر وحید قریشی۔ یہ سبق اردو نثر کے میلانات سے ماخوذ ہے۔ کل ہم نے صفحہ نمبر 42 مکمل اور صفحہ نمبر 43 کا پہلا پیراگراف پڑھا تھا۔ آج ہم اس سے آگے پڑھیں گے، تو آئیے اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ان نثر پاروں کے اثرات ہماری شعری روایات پر بھی پڑے ہیں۔ حال ہی کی نظم تہنیت عید الفطر میں خوشی کے جذبے کی عکاسی کے علاوہ عید کو مذہبی اقدار سے بھی ہم آہنگ کیا گیا ہے۔ تہنیت مبارکباد، عکاسی ترجمانی، اقدار قدر کی جمع، اچھی باتیں۔ ماہ صیام گیا اور روز عید آیا، خوشی کی عید کا حق ہر کوئی بجا لایا۔ کیا ہے شکر خداوند روزہ داروں نے کہ اپنے صبر کا انعام ہم نے بھر پایا۔ ماہ صیام رمضان کا مہینہ، بجا لانا تکمیل کرنا، مکمل کرنا، ماننا، صبر برداشت۔ اقبال کے ہاں ہلال عید صرف ہمیں خوش ہی نہیں کرتا، ہماری ہنسی بھی اڑاتا ہے۔ ہنسی اڑاتا ہے، مذاق اڑاتا ہے۔ یتیموں کی عید کے بارے میں بھی اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس رویے کی عکاسی کرتے ہیں جس پر نثر نگار بھی خامہ فرسائی کرتے رہے ہیں۔ نثر نگار نثر لکھنے والا، خامہ فرسائی تحریر کرنا، لکھنا۔ یاد طفلی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے اور وہ منظر کشی والے رجحان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ یاد طفلی بچپن کی یاد، مائل ہو جاتے ہیں، آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اے ماہ عید بے حجاب ہے تو، ماہ عید عید کا چاند، بے حجاب بے پردہ، حسن خورشید کا جواب ہے تو، حسن خوبصورتی، خورشید سورج، تو کمند غزال شادی ہے، کمند پھندہ، غزال ہرن، شادی خوشی، لذت افزائے شور طفلی ہے۔ لذت افزا خوشی کو بڑھانے والا، شور طفلی بچپن کا شور۔ مجموعی طور پر عید الفطر سے متعلق موضوعات ہماری شاعری کے بنیادی رخ کو ظاہر کرتے ہیں۔ رخ، پہلو: اول، عید کے چاند کو مناظر کے حوالے سے بیان کرنے کا رجحان۔ دوم، عید کو داخلی مسرت اور خارجی حالات سے منسلک کرنے کا رویہ۔ داخلی اندرونی مسرت خوشی، خارجی بیرونی حالات حالت کی جمع، منسلک کرنے جوڑنے وابستہ کرنے۔ سوم، ہلال عید کو ملی عزائم کی علامت، ملت کے عروج و زوال کی علامت اور تہذیبی و تمدنی زندگی کی اساس کے طور پر قبول کرنے کا رجحان۔ ملی عزائم، قومی مقاصد، عروج و زوال، بلندی و پستی، اساس، بنیاد۔ حفیظ جلندری، چاند جب عید کا نظر آیا، حال کیا پوچھتے ہو خوشیوں کا، آسماں پر ہوائیاں چھٹیں، نوبتیں مسجدوں میں بجنے لگیں، نوبتیں نکارے، شکر سب خاص و عام کرنے لگے اور باہم سلام کرنے لگے، باہم ایک دوسرے سے، آپس میں۔ عبدالمجید سالک، ہلال عید کی گردوں پہ آمد آمد ہے، گردوں آسمان، جو راحت نظر امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہزار شکر کے مسلم ہیں شاد آج کے دن، سبھی جہاں میں ہیں بامراد آج کے دن۔ راحت نظر، نظر کا سکون، شاد خوش، بامراد مراد پانے والا۔ طالب الہ آبادی، جو کچھ بھی ہو تو آج اثر اپنا دکھا دے، روٹھے ہوئے مسلم جو ہیں ان سب کو منا دے، آپس میں جو دن رات کا جھگڑا ہے وہ مٹ جائے، اسلام میں جو تفرقہ پیدا ہے وہ مٹ جائے۔ روٹھے، ناراض،
منا دے، راضی کر لے، مٹ جائے، ختم ہو جائے، تفرقہ، گروہ بندی۔ اس رجحان نے تخلیقی سطح پر ایک نئی سمت کی طرف اشارہ کیا ہے، جس سے یہ نتیجہ نکالنا بے موقع نہ ہوگا کہ عید کا تصور مسلمانوں کے ہاں محض تہوار منانے اور اچھل کود کو کلچر بنانے پر منحصر نہیں، منحصر دار و مدار انحصار ہونا، بلکہ اس خوشی کا رشتہ ہماری اقدار میں بہت دور تک جاتا ہے، جس سے عید کے بارے میں اردو شعراء کی تخلیقات کو ایک سمت ہی نہیں ملتی، بلکہ ان کا تعلق ہمارے داخلی رویوں کے ساتھ اتنا گہرا ہے کہ ہماری شعری روایات میں یہ عمل صرف یک طرفہ مناظر کشی تک جا کر ختم نہیں ہوتا۔ یک طرفہ، ایک طرفہ۔ عید کی شاعری ہماری شعری روایات کا ایک اہم اور ناقابل فراموش حصہ ہے، ناقابل فراموش جو بھلایا نہ جا سکے۔ پیارے بچوں، جو سبق ہم نے پڑھا، آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ سبق اردو ادب میں عید الفطر کے اس حصے میں ڈاکٹر وحید قریشی نے کمال مہارت سے مختلف شاعروں اور ادیبوں کے کلام کا حوالہ دے کر اپنے مضمون کو نہایت دلچسپ اور پرتاثیر بنایا ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ اردو ادب کے معروف نثر نگاروں نے اپنے نثر پاروں میں عید کے متعلق جو کچھ لکھا، ان کے اثرات ہماری شعری روایات پر بھی پڑے ہیں، اور ہمارے شاعروں نے بھی عید کے موضوعات کو بڑی خوبصورتی سے موضوع سخن بنایا ہے۔ شاعروں نے اپنے اشعار کے ذریعے عید الفطر کے موقع پر مسلمانوں کے معمولات کا تذکرہ بہت خوبصورت انداز میں کیا ہے۔ عید کا چاند نظر آتے ہی ہر طرف نوبت اور نعرے بجنے لگتے ہیں، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں بکھر جاتی ہیں، ہر کوئی شاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ الطاف حسین حالی نے اپنی نظم تہنیت عید الفطر میں خوشی کے جذبے کی عکاسی کے ساتھ ساتھ عید کو مذہبی اقدار سے ہم آہنگ کیا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ہلال عید صرف ہمیں خوش ہی نہیں کرتا بلکہ ہماری ہنسی بھی اڑاتا ہے۔ یاد طفلی علامہ اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے۔ مجموعی طور پر عید الفطر سے متعلق موضوعات ہماری شاعری کے بنیادی رخ کو ظاہر کرتے ہیں، جیسے عید کے چاند کو مناظر کے حوالے سے بیان کرنے کا رجحان، عید کو داخلی مسرت اور خارجی حالات سے منسلک کرنے کا رویہ، ہلال عید کو ملی عزائم کی علامت، ملت کے عروج و زوال کی علامت اور تہذیبی و تمدنی زندگی کی اساس کے طور پر قبول کرنے کا رجحان۔ حفیظ جالندھری، عبد المجید سالک اور طالب الہ آبادی جیسے شاعروں نے اس رجحان کو اپنایا۔ اس رجحان نے تخلیقی سطح پر ایک نئی سمت کی طرف اشارہ کیا، جس سے یہ نتیجہ نکالنا بے موقع نہ ہوگا کہ عید کا تصور مسلمانوں کے ہاں تہوار منانے اور اچھل کود کو کلچر بنانے پر منحصر نہیں، بلکہ اس خوشی کا رشتہ ہماری اقدار میں بہت دور تک جاتا ہے۔ غرض یہ کہ عید کی شاعری ہماری شعری روایات کا اہم اور ناقابل فراموش حصہ ہے۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا سبق یہیں تک۔ آپ نے اس سبق کا مکمل خلاصہ اور مشکل الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں۔ انشاءاللہ کل مشقی سوالات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔